نرمین کی شادی جب شاذر سے ہو جاتی ہے تو نرمین نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا برا وقت دیکھنے کو ملے گا۔ نرمین کی جب آنکھیں کھلتی ہیں اور شاذر کی حقیقت سامنے آتی ہے، شاذر کا اصل چہرہ جب وہ دیکھتی ہے تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ کاش کہ تب میں نے اپنی بھابھی شفا کی بات مان لی ہوتی تو آج میں اس طرح ذلیل اور رسوا نہ ہو رہی ہوتی۔ شاذر نے جب شادی کی تھی تو بہت ہی زیادہ خوش تھا اور نرمین کو یہ بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ شاذر اس کو کبھی دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ نرمین کہتی تھی کہ شاذر، آپ نے مجھ سے شادی کر کے مجھے ایک نام دے دیا ہے اور بھابھی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ شفا جان بوجھ کے مجھے اپنے گلے سے لگاتی ہے بھائی کے سامنے، لیکن اندر ہی اندر وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ جیلس ہوتی ہیں اور اتنا کہ ان کا بس نہ چلے آج ہی مجھے طلاق دلوا دیں۔ شاذر کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے تمہارا ہاتھ تھاما ہے، میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات سن کے نرمین کہتی ہے کہ شاذر، آپ کو پتا ہے کہ بھابھی نے مجھے کل کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ شاذر تو مجھے استعمال کر رہا ہے، اس لیے آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ شاذر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ اب تو نرمین میرے بھانڈے پھوڑنے پہ آ گئی ہے، اب تو مجھے کوئی اور ہی چال چلنی پڑے گی۔ خیر شاذر جب دیکھتا ہے کہ اس کی بھابھی اور اس کی نند کوئی بھی گھر پہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ساس اور نہ ہی ماس گھر پہ موجود ہے، شفا کو اکیلے دیکھتے ہوئے شاذر اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ پہلے تو باہر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ جب شفا دروازہ کھولتی ہے تو کہتی ہے کہ دیکھو شاذر، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ تمہاری ساس ہے اور نہ ہی کوئی اور ہے، تو بہتر ہے کہ میں گھر پہ تنہا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں یہاں محلے میں شور مچاؤں اور لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ اتنے میں شاذر کہتا ہے کہ اگر اتنا بھی کر سکتی ہو تو کر لو، کیونکہ میں تو اس گھر کا داماد ہوں، میں تو جب دل کرے گا آ جاؤں گا۔ گھر کے دروازے رات کے 12 بجے تو کیا صبح کے 1 بجے تک کھلے رہ سکتے ہیں، اور میں تو داماد ہوں، میں تو یہیں پہ رہوں گا اور میں انتظار کر لوں گا نا اپنی ساس کا۔ اتنے میں وہ اس کو دھکا دیتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے۔ خیر شفا کہتی ہے کہ شاذر، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ تم کیا چالیں چل رہے ہو، ایک بات میری ضرور یاد رکھنا کہ میں تمہارا اصل چہرہ بے نقاب کر دوں گی۔ شفا تو اپنے صوفے سے اٹھ کے شاذر کے اوپر دھمکیوں والا ہاتھ دے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا کہ میں تمہارا جب چہرہ سامنے لاؤں گی تو کوئی بھی تمہیں پہچان نہیں پائے گا کہ تم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو۔ اتنے میں شاذر بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور شفا کے قریب ہو جاتا ہے اور شفا جہاں سے انگلی دکھا رہی ہوتی ہے وہی انگلی والا ہاتھ شاذر پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں۔ اتنے میں پیچھے سے معاذ اور اس کی ساس آ جاتی ہیں۔ معاذ تو شور مچانے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو شفا، اور تم نے اس کا ہاتھ کیوں تھاما ہوا ہے؟ تو شفا تو ہکی بکی رہ جاتی ہے اور شاذر تو سوچ لیتا ہے کہ ابھی وقت ہے، اسی موقع کا فائدہ اٹھا لوں۔ شاذر کہتا ہے کہ بھابھی آپ کیسی حرکتیں کر رہی ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنی گر جائیں گی کہ آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں گی۔ اتنے میں معاذ تو ہکا بکا ہو جاتا ہے اور بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے اپنے دوست کے سامنے اور سوچتا ہے کہ اب وہ کیا کرے گا، کس طرح دنیا کو اپنا منہ دکھائے گا۔ خیر شفا کہتی ہے کہ معاذ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو یہاں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ تو اس کی ساس اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے مارتی ہے۔ کہتی ہے کہ شفا بس، آگے کیا ہوا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، آپ کی تمکین سبسکرائب